السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹر، ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 44 ہے۔ ہم لوگ آیہ مبارکہ 43 پڑھ چکے تھے، آج کا ہمارا لیسن 44 ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور خود بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور حالانکہ تم، تتلون الکتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو کتاب، افلا تعقلون تو تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے۔ اگرچہ یہ یہود کے علماء سے ہی کہا جا رہا ہے، لیکن جو قرآن مجید ہے قیامت تک کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جتنے بھی لوگ قیامت تک کے لیے آئیں گے، سب کے لیے قرآن حجت ہے، دلیل ہے، مشعل راہ ہے۔ اور اسپیشلی یہ آیہ مبارکہ علماء کے لیے ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ لوگوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا کہ تم تورات کے عالم ہو، تم لوگوں کو اس پہ چلنے کا حکم دیتے ہو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو خود کو بھول جاتے ہو کہ تم لوگوں کو کہا گیا کہ تمہارے جو نبی آخر الزماں تمہارے اندر مبعوث فرمائے جائیں گے تو ان کی تم نے پیروی کرنی ہے، اور یہ بات بھی تورات میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت سے یہ عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ میرے نبی جب آئیں گے تمہیں ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کو قوت دینی ہوگی، ان کے حواری بننا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ انسان دوسروں کو حکم دے اور اپنی جانوں کو بھول جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ صف میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کو بہت ناگوار بات گزرتی ہے، بہت ناگوار اللہ کو لگتی ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہ کرو۔ اور اس آیہ مبارکہ کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو اس میں کچھ کے جو یعنی کہ علماء تھے، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جو ان کے عزیز و اقارب مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم اسی دین اسلام پہ قائم رہو، یہی دین برحق ہے۔ مگر بعض دنیاوی مفادات کی خاطر خود مسلمان نہ ہوتے، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ کر دی کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی اچھی بات کا حکم نہ دیں، بلکہ یہ کہ جب ہم دوسروں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں یا دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہمارا اہم فریضہ بنتا ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں۔ جیسا کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور کیا ہوگا کہ جہنم کے اندر وہ اپنی انتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، یعنی کہ اس کے انتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوں گی، استغفر اللہ، اور وہ خود اپنی انتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، اور تمام جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں کہ فلاں تیرے ساتھ یہ اس طرح کیوں معاملہ کیا جا رہا ہے، تمہیں اتنی سخت یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے، حالانکہ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ کام نہیں کرتا تھا، وہ تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود اس کا مرتکب ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کو اس بدلے میں اتنی سخت سزا دیں گے کہ استغفر اللہ، سب سے پہلے کہ جہنم کے اندر، پھر جہنم کے اندر انتڑیاں باہر نکلیں،
انتڑیاں جو ہیں جہنم کے اندر ہی اس کے انتڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا، اور پھر اس کے گرد خود گھوم رہا ہے، اس طرح کہ جیسے ایک گدھا یا ایک جانور چکی کے گرد گھومتا ہے، کہ جب کولو جسے کہا جاتا ہے تو جانور جو ہے اس کے گرد گھومتا ہے تب وہ چلتی ہے، اور جو بھی اس سے کام لیا جاتا ہے جیسا کہ تیل نکالتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو جانور کے گھومنے سے وہ چکی چلتی ہے اور وہ تیل نکلتا ہے۔ استغفر اللہ کہ اگر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو کتنی اذیت ناک یہ منظر ہے۔ تو یہ منظر پیش کیا گیا حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ جو شخص یعنی کہ خود تو عالم ہے لیکن خود جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، جو لوگوں کو حکم دیتا ہے خود اس پہ عمل نہیں کرتا، اور برائی سے جو منع کرتا ہے خود اس میں مرتکب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اتنی سخت اذیت دی جائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں بہت سارے اقوال بھی ملتے ہیں، جیسا کہ قتادہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آڑ دلاتے ہوئے یہ اس طرح فرمایا۔ اور ایک اور وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ لوگ تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے، یعنی کہ علماء جو یہود کے تھے وہ تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیتے لیکن خود بول جاتے کہ ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ تورات میں ان پہ ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ اور بھی بہت سارے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ اس کی جو یعنی کہ وضاحت ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ یہود کے جو علماء ہیں بہت فلسفے گھڑتے، بہت دوسروں کو کہتے لیکن خود عمل میں بالکل زیرو تھے۔ اور پہلے بھی جیسے ہم نے بات کی کچھ پہلے لیسن میں کہ یہ لوگ ان کے اندر بہت بڑے بڑے علماء تھے اور جو عوام تھے وہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں، جیسے علماء نے کہہ دیا، ان کے لیڈروں نے کہہ دیا، ویسے ہی اس پر چلتے ہیں اندھا دھند ہو کر۔ اور ویسے بھی ان کے اندر یہ بھی چیز تھی کہ جو عوام تھی ان کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ دین علم اپنے تک ہی رکھتے تھے۔ ایک جو ذمہ دار شخص ہے جیسا کہ عالم ہے یا دوسروں کو تبلیغ کرنے والا ہے، اس پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے تو خود بھی اس پہ عمل کرے، ورنہ ایسا علم اس کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 45 پڑھیں گے، اور یہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہی ٹاپک نیکسٹ چلتا رہے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل نے مزید کیا کیا، اللہ رب العزت نے ان پہ کیا کیا انعام کیے اور کیسے کیسے انہوں نے نافرمانیاں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ذلیل و رسوا کر دیا۔ حالانکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت لاڈلی قوم تھی، یہ بہت لاڈلے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے بار بار ہٹ درمیاں کی، بات نہ مانی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد تھا اس کو پورا نہ کیا، حالانکہ ان کو سب کچھ پتہ تھا کیونکہ ان کے اندر بہت بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، جو بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں وہ ان کے اندر موجود تھے، لیکن جب انہوں نے ہٹ درمی کی، حسد کا شکار ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو پھر ان کی اصلیت یاد دلائی کہ تم نے یہ کیا اور تم اس طرح کر کے میرے غضب کا شکار ہوئے۔ قرآن ان کی ہی واسطوں سے بڑا پڑا ہے۔ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے تو ہم ان سے بچیں، اور آج کے لیسن سے ہم نے جو سیکھا وہ یہی ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا کہیں حال یہی تو نہیں کہ ہم دوسروں کو تبلیغ کریں، دوسروں کو سمجھائیں، لیکن اس کے برعکس ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ تو کل جمعہ ہے، فرائیڈے ہے، آپ لوگوں نے جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہے وہ ہفتے کو ہوگا، کل آپ کو جمعہ کی چھٹی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔